چیز، وہ فرض عمل جس سے کوئی چیز معاف نہیں ہوگی، لا یغفر اللہ الشرک، وہ شرک ہے۔ یعنی قیامت کے روز تین قسم کی فرض عمل ہوگی لوگوں کی۔ ایک فرض عمل وہ ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ بالکل معاف نہیں کرے گا۔ دوسری فرض عمل وہ ہوگی جو انسان کا اپنے نفس کے اوپر ظلم ہوگا، اس کی نماز چھوٹ کے یہ روزہ چھوٹ کے۔ تیسری یہ ہوگی کہ انسان جو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق مارتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ پہلی بات جو آپ نے فرمائی جس کو وہ معاف نہیں کرے گا، وہ شرک ہے۔ شرک کی دراصل ساری خرابیوں کی جڑ ہے، اور شرک جو ہم محدود معنی میں عام طور پر سمجھتے ہیں اس حد تک محدود نہیں ہے کہ کسی خاص بت کو یا کسی خاص اس طرح کی چیز، مادی چیز کو جو ہے اس کی پرستش کرنا جو ہے جیسے ہندو کرتے ہیں یا بدھ والے کرتے ہیں یا مشرکین مکہ کرتے تھے، یہ شرک نہیں ہے۔ قرآن یہ بھی شرک ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کی بڑی تفصیل سے ساتھ تین بیان کی ہیں۔ ایک تو یہی جو کہ اس زمانے کے مشرکین کرتے تھے اور آج بھی مشرکین کرتے ہیں کہ کسی مادی صورت کو وہ اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، اس سے اپنی جو ہے منتیں مانگتے ہیں، اس سے اپنی جو ہے آرزوئیں بیان کرتے ہیں اور اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ دوسرے شرک وہ ہے جو کہ اپنے جیسے انسانوں کو خدائی کا مقام دے دیتے ہیں اور ان کے احکام کو ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ خدا کے احکام ہوں، اور جس کام سے وہ منع کرتے ہیں اس سے قرآن مجید میں جب یہ آیت نازل ہوئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون کہ عیسائیوں نے اپنے صوفیاء اور تارک دنیا فقیر جو ہیں ان کو اور اپنے علماء کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا رب بنا رکھا۔ اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنایا ہوا ہے، حالانکہ ان کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بھی اللہ نہیں ہے۔ سبحانہ عما یشرکون، تمام چیزوں سے وہ پاک ہے جن کی وہ اس کا شریک کرتے ہیں۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا اللہ ہم ان کو خدا تو نہیں مانتے ہیں، یہ جو یوگی ہیں ہمارے علماء یا صوفیاء یہ لوگ ہیں نہ مسیح ابن مریم کو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں کیا تم اس کو حلال سمجھتے ہو جس کو یہ حلال کرتے ہو؟ نہیں مانتے۔ کہنے کہ جس کو یہ حرام قرار دے اس کو تم حلال مان لیتے ہو؟ نہیں۔ دیکھیے، تو اس سے یہ سوچئے کہ صرف وہ شرک نہیں ہے جو کسی مادی صورت کے سامنے سیس نوانے سے کیا جائے، بلکہ وہ صورت بھی جس کے میں کہ اللہ تعالیٰ کے مقام پر کسی بھی شخص کو، چاہے کتنی بڑی برگزیدہ شخص کسی کیوں نہ ہو، مسیح مریم ہی کیوں نہ ہو، جب ان کو ہم خدا کی جگہ لے لیں اور خدا کے احکام کو چھوڑ کر، خدا کے احکام کو ترک کر کے، خدا کے حقوق کو نظر انداز کر کے ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں جو خدا نہیں ہے، اور وہ خدا کے اسی طرح کے بندے ہیں جس طرح ہم ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ تیسری چیز جو شرک میں ہے وہ خود انسان کا اپنا نفس ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے آتا ہے کہ افرأیتم من اتخذ الہہ، کیا تم نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا جو کہ جس نے کہ اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا، اپنا الہ بنایا ہوا۔ یہ بت توڑنا جو ہے یہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اس کے لیے انسان جو تعویلیں کرتا ہے وہ کسی کے لیے نہیں کرتا، اور یہ جس طرح سے انسان کے اوپر غلبہ پاتا ہے وہ کوئی دوسرا جو ہے شخص یا کوئی دوسری مادی چیز یا غیر مادی چیز انسان کے اوپر غلبہ نہیں پاتی، کیونکہ انسان کی خواہش نفس یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی بت بنا کے اس کو پوجتا ہے، بلکہ وہ اس کی جو وہ چاہتا ہے نفس وہ کرتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی خلاف کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے تو ختم اس کے دل پر تو مہر لگ گئی، وجعل علی بصیرۃ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا کہ انہوں نے اپنی خواہش کو، اس کی خواہش کہاں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کہاں، اس کی خواہشات پر شیطان بھی غالب آ سکتا ہے، اس کی خواہشات تو ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جو بالکل مجرمانہ ہوں، تو ان کو خدائی کا مقام دے کر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ترک کر جائے، گویا اس نے ان کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو جو چیز معاف نہیں ہوگی